إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سامعین دی وقار، قیامت کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک نے کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے. کوئی وی آئی پی نہیں، کوئی وی آئی پی نہیں، کوئی صدر مملکت، وزیر اعظم، آرمی چیف، ایس پی، ڈی ایس پی، جاگیردار، سرمایہ دار، ذمہ دار، یہ دنیا کے جتنے بھی عہدے اور منصب ہیں ختم ہو جائیں گے. قیامت کو قیامت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ قیامت کا دن کھڑے رہنے کا دن ہے. کھڑے رہو، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہے، 1 میل کی مسافت پر ہے. کھڑے ہوئے ہیں، بدن پہ لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں. کھڑے رہو، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، اور بغیر ختنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. بہرحال دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سختیوں سے، شرمندگیوں سے، ذلتوں، رسوائیوں سے محفوظ فرمائے. دنیا و آخرت میں دونوں جہانوں میں حقیقی عزتیں، کامیابیاں، کامرانیاں اور سرفرازیاں عطا فرمائے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اکیلے اور تنہا اسے پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اور یہ دن انصاف کا دن ہے. لا ظلم علیک اليوم، ابن آدم آج کے دن تجھ پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی یا برائی کا ارتکاب کیا تو وہ اسے دیکھ لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کو پیش کیا جائے گا. فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر. اس بندے کے سامنے 99 رجسٹر پیش کیے جائیں گے. ایک ایک رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا. اندازہ کیجئے 99 رجسٹر ہے، اور ایک ایک رجسٹر ان 99 رجسٹروں میں سے تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے. معنی دنیا میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. وہ ہمارا ایک ایک قول، فعل، نقل و حرکت
وقت لکھ رہے ہیں، درج کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن 99 رجسٹر، 99 صحیفے اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے، اور عالم یہ ہے کہ ایک ایک رجسٹر، ایک ایک صحیفہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا اتنکر من هذا شیئا اظلمک کتبتی الحافظون، اے میرے بندے بتا کیا ان صحیفوں میں، رجسٹروں میں جو کچھ درج ہے ان میں سے تو کسی کا انکار کرتا ہے؟ تجھے کسی بات پر کوئی اعتراض ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم کرتے ہوئے ان رجسٹروں میں کوئی ایسی بات درج کر دی ہو جو تو نے نہ کہی ہو، جو تو نے نہ کی ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا فیقول لا یا ربی، وہ کہے گا جی نہیں ہے میرے پروردگار، میں اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ یہ 99 رجسٹر میرے ہی ہے، اور ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ میں نے کہا بھی ہے اور کیا بھی ہے، میں کسی بات کا انکار نہیں کرتا۔ فیقول افلک عذر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے تیرا کوئی عذر ہے؟ تیرا کوئی عذر ہے جو تو پیش کرنا چاہے؟ عدالت لگی ہوئی ہے، جج بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، وکیل بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جسے پیش کیا جائے گا اس میں ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ جھوٹ بول سکے، جھوٹے گواہ پیش کر سکے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا بلکہ وہ سچ بولے گا۔ دنیا میں کتنے ہی کیوں نہ انسان مکار ہو، دغاباز ہو، عیار ہو، لیکن قیامت کے دن کسی کی عیاری، مکاری، ہوشیاری، دغابازی نہیں چل سکے گی۔ اس دن چلے گا تو صرف سچ چلے گا، چلے گا تو صرف عدل و انصاف چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا افلک عذر، کیا تیرا کوئی عذر ہے؟ فیقول لا یا ربی، فینظر عن یمینہ فلا یری الا النار وینظر عن شمالہ فلا یری الا النار۔ اب یہ بندہ مایوس ہو چکا ہے، اپنے دائیں جانب دیکھے گا سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا، بائیں جانب دیکھے گا آتش دوزخ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی، گمان کرے گا کہ آج تو میں مارا گیا، میری ہلاکت یقینی ہے۔ اس عالم میں اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین، احسن الخالقین، اکرم الاکرمین، احکم الحاکمین، مالک الملک والعلام، ذو الجلال والاکرام، وحدہ لا شریک لہ، اپنے اس بندے سے مخاطب ہو کر کہے گا بلا ان لک عندنا حسنہ، اے میرے بندے پریشان نہ ہو، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس۔ فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج کے دن تجھ پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے بندے اطمینان رکھ، مطمئن رہ، گھبرانا، پریشان نہ ہو، تجھ پر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور نہ تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس۔ فَيُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا، ایک بطاقہ نکالا جائے گا، ایک بطاقہ نکالا جائے گا، ایک چٹ نکالی جائے گی چھوٹی سی، ایک چٹ نکالی جائے گی چھوٹی سی، ایک بطاقہ ہوگا چھوٹا سا، فیہا، اس میں یہ کلمات درج ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی کے، نظام قانون اللہ تبارک و تعالی کا، خالق مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، داتا اکیلا
اللہ ہے، غوث اعظم اکیلا اللہ ہے، لجپال اکیلا اللہ ہے، غریب نواز اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کی جمیع صفات میں، اس کی جمیع مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اس کا پارٹنر نہیں ہے، اس کا ثانی نہیں ہے، اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کا ہمنوا نہیں ہے، خواہ کوئی نبی مرسل ہو یا ملک مقرب ہو۔ یہ گواہی ہے، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، دل سے، خلوص قلب کے ساتھ، اللہ الہ، کوئی نہیں ہے معبود برحق الا اللہ، سوائے اکیلے اللہ سبحانہ وتعالی کے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور بے شک میں اس بات کی بھی اعماق قلب سے گواہی دیتا ہوں، صدق قلب سے اس بات کا بھی گواہ ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ بندہ کہے گا، جب اللہ تبارک و تعالی کہے گا احضر وزنک، اے میرے بندے ہم وزن کرنے لگے ہیں، ہم وزن کرنے لگے ہیں تیرے 99 رجسٹروں کے ساتھ اس چھوٹی سی چٹ کا۔ 99 رجسٹر ہیں، ایک ایک رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے۔ بندہ ہے نا، کہے گا یا ربی ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، اے میرے پروردگار کہاں یہ 99 رجسٹر اور ایک ایک رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا، اور کہاں یہ چھوٹی سی چٹ، بھلا اس چھوٹے سے کاغذ کا 99 رجسٹروں کے ساتھ کیا وزن، کیا مقابلہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا انک لا تظلم، اے میرے بندے تم اطمینان رکھ، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قال فتوضع السجلات فی کفة، ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھ کر وزن کیا جائے گا، والبطاقة فی کفة، اور دوسرے پلڑے میں یہ چٹ رکھی جائے گی جس پر لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، 99 رجسٹروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، ہلکا پڑ جائے گا، اور ایک چھوٹی سی چٹ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے۔ وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں وزنی اور بھاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور 99 رجسٹروں والا پلڑا اس قدر ہلکا ہو جائے گا، اوپر اٹھ جائے گا کہ ان رجسٹروں کے ہوا میں اڑ کر نیچے گر جانے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ معنی مفہوم ہے طاشت السجلات وثقلت البطاقہ۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائی اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، یہ فضائل ہیں توحید کے، یہ توحید کے فضائل ہیں۔ ایک اللہ کو ماننے کے یہ فضیلت ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کی، عقیدہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، اپنے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی گرنے نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے عزت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے شرط یہ ہے کہ سچے دل سے ایمان لائے۔ اور جیسا کہ انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل ہم آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی، آپ کو توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ بات کو سننے کی، سمجھنے کی، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا کر دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو غور فرمائیے، گناہوں کے انبار کے مقابلے میں یہ کلمہ کیوں مقبول ہوا؟ کیونکہ سچے دل سے پڑھا گیا، وگرنہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بھی یہ کلمہ پڑھا تھا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی وہ بھی یہ کلمہ پڑھتا تھا، وہ بھی کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، وہ بھی روزے رکھتا تھا،
لیکن کیا وجہ ہے کہ جب مر گیا باوجود اس کے کہ اس کی نماز جنازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں اعلان کیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے برابر ہے، ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں فلن يغفر الله لهم، اللہ رب العالمین نے انہیں معاف نہیں کرنا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یا سبحان اللہ، یہ تو زبان سے کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور جو زبان سے یہ کہے اسے مسلمان کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں انہیں کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو ساری زندگی یہی کہتے رہے ہم مسلمان مسلمان مسلمان، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالی کے پاس جا کر جو رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کافر کافر کافر۔ اور یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو کون مائی کا لال چیلنج کر سکتا ہے، اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اگر آپ اس کے اسباب جاننا چاہیں ان شارٹ سورہ بقرہ وقت نکال کے دوسرا رکوع تفصیل سے پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ ایسے لوگوں کی کیا صفات ہیں، کیا اوصاف ہیں کہ باوجود اس کے وہ زبان سے کہتے بھی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی انہیں مسلمان نہیں مانتا بلکہ کہتا ہے ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ وقت نکالیے، پڑھیے اللہ کا قرآن، سورہ بقرہ پہلا پارہ دوسرا رکوع، پورا تفصیل کے ساتھ ترجمہ تفسیر پڑھیے، جو بات سمجھ میں نہ آئے آئیے اور پوچھئے، سوال کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر مؤمنانہ صفات پیدا فرمائے، منافقانہ صفات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ کلمہ کیوں مقبول ہوا؟ اس لیے کہ اس نے سچے دل سے پڑھا، اس لیے کہ اس نے توحید کو سمجھا، توحید کے تقاضے پورے کیے۔ ہاں شرک نہیں کیا، شرک کے علاوہ بتقاضائے بشریت اس سے کبیرہ گناہ مرتکب ہوتے رہے، کبیرہ گناہ جن پر لعنت کی گئی، نفاق اور منافقت کی وعید سنائی گئی کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باز آ جائیں وہ لوگ جو جمعہ و جماعات سے پیچھے رہتے ہیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دل پر مہر لگا دے گا، نفاق کی مہر لگا دی جائے گی اور ان کا شمار منافقین غافلین میں کر دیا جائے گا۔ یہ ہے دلیل، نوٹ کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر مؤمنانہ صفات پیدا فرمائے، منافقانہ صفات سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ سچے دل سے اس نے کلمہ پڑھا، سمجھ کر پڑھا اور اس کے تقاضے پورے کیے، شرک نہیں کیا۔ شرک کے علاوہ جو گناہ تھے بتقاضے بشریت توبہ بھی کرتا رہا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں رہ جایا کرتی تھی کمی۔ تو بہرحال اللہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین۔ تو یاد رکھیے پتل کدینی سونا بانگا پاویں جڑیے لال نگینے، پتل کدینی سونا بانگا پاویں جڑیے لال نگینے، شوم کدینی سخی ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے، علم پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے جو ہون کمینے، باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مرے وچ مدینے۔ پتل کدینی سونا بانگا پاویں جڑیے لال نگینے، آپ لال نگینے جتنے مرضی جوڑ لیجئے، پیتل پیتل ہے وہ سونا بن سکتا ہے؟ ساری زندگی وہ اسی خام خیالی میں گزار دیتے، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے کہ ہم پیتل کو سونے میں تبدیل کر دیں گے، لیکن وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، پیتل کو کبھی سونا نہیں بنا سکتے۔ شوم کدینی سخی ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے، لاکھ خزینے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، بڑے بڑے گھر ہے، بڑا بزنس ہے، کاروبار ہے، سیٹ ہے، بڑی اچھی زندگی گزار ہے، لیکن ہے کنجوس، ہے بخیل، اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنی فیکٹری کارخانے کے اوپر بغیر حساب خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا۔ خرچ کرتا ہے تو گن گن کر خرچ کرتا ہے، حساب رکھتا ہے، کسی ضرورت مند پر خرچ نہیں کرتا۔ جس پر خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس پر خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو ایسا شخص بخیل ہے، کنجوس ہے، بے شک اس کے پاس لاکھوں خزانے ہوں، علم پڑھے اشراف نہیں ہوتے جو ہومڑ کمینے،
جو لوگ کمینے ہوتے ہیں، خسیس ہوتے ہیں، اگر وہ علم پڑھ بھی لیں تو تب بھی وہ معزز نہیں ہوتے. تو جس طرح یہ تینوں باتیں مسلم ہے، ایسے ہی یہ بات بھی مسلم ہے، متفقہ ہے. باج توحید نجات نہیں ہونی پاوے مرے وچ مدینے. اگر توحید نہیں ہے تو کوئی انسان مدینہ میں مر جائے، میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا، کوئی انسان خانہ کعبہ میں مر جائے، ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس گر جائے، اگر یہ عقیدہ توحید نہیں رکھتا، اس کے عقیدے میں جھول ہے، مشرکانہ عقیدے ہیں، تو اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نجات نہیں ہوگی اس کی. یہ اللہ رب العالمین کیا کامیاب نہیں ہو سکے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. اللہ رب العالمین کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کے تقاضے پورے کرنے والا بنایا ہے، اور الحمدللہ ہم اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں. یہ کلمہ اتنا بھاری کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسند ابی یعلا میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال موسیٰ علیہ السلام یا ربی علمنی شیئا ادعوک بہ، اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا جامع کلمہ عطا فرما دیجئے، وظیفہ بتا دیجئے، دعائیہ کلمات جس کے ساتھ میں آپ کو پکاروں اور دعا کروں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا، قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، دستگیر، گنج بخش، غوث اعظم، فیض عالم، لجپال، غریب نواز، عزت و ذلت و طاقت و شفاعت و خزانہ و سلطنت و حکومتوں کا مالک حقیقی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہو لا الہ الا اللہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کل عبادک یقولون ھذا، اے میرے پروردگار آپ کی جمیع مخلوقات، آپ کے تمام بندے یہ کہتے ہیں، تمام بندے آپ کے یہ کہتے ہیں. قال یا موسیٰ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعابرهن غیری والارضین السبع فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت مالت بہن لا الہ الا اللہ. اے موسیٰ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں میرے سوا، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، اپنی مخلوقات سے جدا ہے، باہر ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ساتوں آسمانوں میں، ان تمام مخلوقات کو ساتوں آسمانوں سمیت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں زمینوں کو، جمیع مخلوقات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ کر وزن کیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو میزان کا، ترازو کا لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کلمے کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنانے کی اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی کلمہ پر زندہ رکھ اور اسی کلمہ پر موت نصیب فرما. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امن کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں امن سکون کے ساتھ زندگی گزاروں. تو امن کن کے لیے ہے؟ سکون کن کے لیے ہے؟ خالق کائنات، مالک دو جہاں، خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں خود بتا رہا ہے کہ امن کن کے لیے ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. قرآن کی تفسیر قرآن مجید کے مطابق ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے. اگر ظلم سے مراد شرک ہے تو ایمان سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے. تو جو توحید والے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اکیلا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. جب اس کائنات کا خالق و مالک مدبر الکون اکیلا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے تو ہر قسم کی عبادت کا مستحق واحد بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. نظام قانون اللہ تبارک و تعالی کا چلے گا اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے صفاتی نام ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا وہ صفات پوری مخلوقات میں سے کسی کی نہیں ہو سکتی. نہ کسی نبی مرسل کی ہو سکتی ہے نہ کسی ملک مقرب کی ہو سکتی ہے. جن کا یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے اور وہ اس پر کاربند ہیں پختہ ہیں اسی پر زندگی گزار رہے ہیں. وقت کے ہر طاغوت کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں وقت کے ہر طاغوت کا انکار کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. جو کفر کرے گا طاغوت پر. طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ من وثن او حجر او شجر او صنم ونحوی. ہر وہ چیز جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں پوجا پاٹ کی جائے پرستش کی جائے تعظیم کی جائے اس کا حکم مانا جائے اس کا ورلڈ آرڈر تسلیم کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نظام قانون تعلیمات کو ہدایت کو قرآن اور حدیث کو نظر انداز کر دیا جائے وہ طاغوت ہے. فمن یکفر بالطاغوت فرمایا کہ جو طاغوت پر کفر کرتے ہیں طاغوت کا انکار کرتے ہیں ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی انہوں نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو نہ کبھی چھوٹنے والا ہے نہ کبھی ٹوٹنے والا ہے. لن فصام لها واللہ سمیع علیم اور اللہ رب العالمین خوب سننے والا بھی ہے اور خوب علم رکھنے والا بھی. تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں ہمارا اول بھی توحید ہے ہمارا آخر بھی توحید ہے. ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے عالم ارواح میں تھی ہم سب کی روحیں. دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے. ہماری روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا ایک عہد لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. یاد تو کرو ذرا اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریت کو جمع کر کے ان سے یہ اقرار لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا ہم سب نے دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اقرار کیا تھا. ہم اقرار کر کے آئے ہیں جی ہاں اللہ آپ ہی ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں. تو فرمایا شہیدنا ابھی تو کہہ رہے ہو کہ ہم گواہ ہیں تو گواہ رہو ایسا نہ ہو ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. جب تم دنیا میں جاؤ تو اہل شرک تمہیں شرک میں ملوث کر دیں شرک کی دلدل میں پھنسا دیں مختلف خوبصورت نعرے لگا کے تمہیں توحید کے راستے سے صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کے راستوں پہ ڈال دیں شرک کی پگڈنڈیوں پہ چلا دیں اور تم ان کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت برباد کر لو. پھر جب قیامت کے دن میں تمہیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھوں تو تم کہو انا کنا عن ھذا غافلین. اے ہمارے پروردگار ہم تو اس سے غافل تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی میں تمہیں علم دے رہا ہوں اور تم سے اقرار بھی کروا رہا ہوں یہ عہد بھی کروا رہا ہوں. ہمارا اول بھی توحید ہے اور ہمارا آخر بھی توحید ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس انسان کا دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ شخص جنت میں داخل ہو چکا.
کتنی بڑی ضمانت ہے. اور قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. جو لوگ شرک کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے آلہہ قدم قدم پر ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر نگر، ہر علاقے میں، ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر ٹاؤن میں، ہر گاؤں دیہات گوٹھ میں اپنے الہ بنا رکھے ہیں، مشکل کشا داتا بنا رکھے ہیں، غوث اعظم بنا رکھے ہیں. ان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے ہے جو پورے صدق دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. اگر اللہ چاہے گا تو وہ کام ہو سکے گا، اللہ نہیں چاہے گا، نبی کی چاہت ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کتنی بیویوں کے پاس ایک ہی رات میں گئے، شباشی ہوئی، مباشرت ہوئی. ارادہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بیوی سے جو مجھے اولاد دے گا تو میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کروں گا، دین کے لیے وقف کروں گا. لیکن کیا نبی کی چاہت کے مطابق اولاد ہوئی؟ کسی بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی سوائے ایک بیوی کے، وہ بھی آدھا دھڑ تھا. بچے کا پورا دھڑ نہیں تھا، آدھا دھڑ ہے. کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو ان کے بعد کسی کو عطا نہیں کی. جو اللہ کی چاہت ہے، اکیلے اللہ رب العالمین کی چاہت ہے، وہ ہوتا ہے. اور جو اللہ کی چاہت نہیں ہے، ساری دنیا مل کر بھی چاہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. عذاب سے بچنا بہت آسان تھا، عذاب سے بچنا بہت آسان تھا، لیکن ابن آدم نہ مانا. عذاب سے بچنا بہت آسان تھا لیکن ابن آدم نہ مانا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے کہے گا اَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ. بتا اگر روئے زمین کے برابر سونا فدیے میں دے کر تو اپنے آپ کو ہمارے عذاب سے بچانا چاہے، چھڑانا چاہے، ہمارے عذاب سے نجات پانا چاہے، تو کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ بندہ کہے گا نعم یا ربی، جی ہاں اے میرے پروردگار، کیوں نہیں. فَيُقَالُ لَقَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ. دنیا میں ہم نے اس سے بھی بہت زیادہ آسان چیز کی تجھ سے ڈیمانڈ کی تھی، تجھ سے تقاضا کیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ تعبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی زندہ مردہ کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا. نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو، نہ کسی نبی مرسل کو، نہ کسی ملک مقرب کو. اتنا آسان ہم نے تم سے مطالبہ کیا تھا، تم نے یہ پورا نہیں کیا. آج کہتے ہو کہ اگر روئے زمین کے برابر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری زمین کے برابر سونا فدیے میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہو تو بچا لو، یہ تمہاری خواہش ہے. ایسا نہیں ہوگا. اگر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو سوچئے سائل، سوال کرنے والا، اور مشکل کشا کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر وہ زندگی کے بعد قبر میں کیسے سن سکتا ہے؟ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست یا آپ کے والد محترم امریکہ میں ہے، آپ یہاں سے کہیں ابھی یہاں پر جمعے کے بعد یہاں کھڑے ہو جائیں، بلکہ میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو مائک بھی دے دوں گا. جس طرح میں اس وقت مائک پر بول رہا ہوں نا، آ جائیں، میں آپ کے لیے آسانی کرتا ہوں، آپ کو مائک بھی دیتا ہوں. مائک میں کھڑے ہو کر کہیں امریکہ میں اپنے والد کو مخاطب کر کے ابو جان کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، امی بہنیں بھائی سب ٹھیک ہیں، چاچا مامے تائے سب تگڑے ہیں، بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، ابو جان آپ بتائیں طبیعتاں والے ٹھیک ٹھاک ہو؟ ابو جان $2000 چاہیے، شام تک بھجوا دیں. ہے کوئی آپ میں سے؟ ہے تو ضرور آئے نماز جمعہ کے بعد، میں اس کو مائک دوں گا.
آپ کہو گے کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بغیر موبائل فون کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی وسیلے کے یہاں پہ بیٹھ کر ہم اپنی آواز پکار امریکہ میں بیٹھے ہوئے 7 سمندر پار شخص تک کیسے پہنچا سکتے ہیں بغیر کسی کمیونیکیشن سسٹم کے؟ اللہ کے بندوں، غور کیوں نہیں کرتے؟ سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ جو شخص فوت ہو چکا، ٹھیک ہے، جب وہ زندہ تھا اللہ کا ولی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے دعائیں کروانے کے لیے، وہ اپنی زندگی میں دعائیں بھی کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے تقوی کی بنیاد پر اگر چاہے تو اس کی دعا قبول کر لے، دعائیں بھی قبول ہوتی رہی۔ لیکن جب وہ فوت ہو گیا، آج اس کی قبر یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں سے آ گئی اتنی پاور، کہاں سے آ گئی اتنی طاقت کہ آج اگر یہاں پر بیٹھ کر اس کے نام کی دعائی دے کر اس سے مدد مانگی جائے، اسے پکارا جائے، اس کے نام کا نعرہ لگایا جائے تو وہ سن بھی لیتا ہے، جواب بھی دے دیتا ہے؟ کیسا فرسودہ عقیدہ ہے، کیسا باطل نظریہ ہے، کیسی فاسد سوچ ہے۔ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، مشرک کی عقل نہیں ہوتی، وہ اپنی عقل نیچے رکھ کے خود اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کے ذہن کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے سوچئے، اگر زندگی کے اندر ایک انسان دنیا کے اندر زندہ موجود ہے، آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے لاہور، سیالکوٹ، اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی میں بیٹھ کر اسے پکاریے، اس سے مدد مانگیے، اس تک اپنی آواز پہنچائیے، بغیر موبائل فون کے، بغیر لیپ ٹاپ کے، بغیر ان آلات کے کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے موبائل فون چاہیے، اس کے لیے ویڈیو کال یا آڈیو کال یا اسکائپ یا واٹس ایپ یا ایمو یا فیس بک میسنجر، ان چیزوں کے ذریعے ہم اپنا میسج آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو میاں جاؤ، جا کے کسی مینٹل ہاسپٹل میں اپنی عقل کا علاج کرواؤ۔ کیسے؟ جب یہ شخص فوت ہو گیا، قبر میں ہے، منو مٹی تلے اسے دفنا دیا گیا، اب وہ بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی آلے کے سنتا بھی ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے، کسی کی بگڑی بنا رہا ہے، کسی کی جناب راستے میں چلتے ہوئے گاڑی ڈاواڈول ہو جاتی ہے، اسے ایکسیڈنٹ سے بچا رہا ہے، کسی کے مکان کو زلزلے میں تباہ ہونے سے بچا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم۔ بڑے سے بڑا بزرگ ہو، پیر فقیر ہو، سائیں قطب قبلہ قلندر اوتار ہو، نبی مرسل یا ملک مقرب جو دنیا میں آ کے چلا گیا، جس کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے مان لو، موت سے پہلے پہلے سمجھ جاؤ، اپنے عقیدے درست کر لو، شرک سے باز آ جاؤ، توحید کو سمجھو۔ توحید کیا ہے؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تم انہیں پکارتے رہو، صبح سے لے کر شام تک پکارتے رہو، سارا دن پکارتے رہو، سارا ہفتہ پکارتے رہو، ساری زندگی پکارتے رہو، لا يسمعوا دعاءكم، یہ تمہاری دعا پکار فریاد سن سکتے نہیں۔ سچا کون ہے؟ مولوی سچا ہے کہ قرآن سچا ہے؟ مولوی جھوٹا ہے، قرآن سچا ہے۔ شرک پھیلانے والا درباری ملا جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سن ہی نہیں سکتے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سن لیں تو تمہیں جواب دے سکتے نہیں۔ جو کہے کہ سنتے اسے کہو آؤ چلے، کدھر جانا ہے؟ کون سے قبرستان جانا ہے؟ چلو، آج کل تو
میڈیا کا دور ہے، ویڈیو بھی بنا لیں گے، پتہ چل جائے گا ثبوت کے ساتھ، ہم جا کر سلام کریں گے، اگر اندر سے جواب آ گیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم سچے ہو۔ آنے والے کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ قبر پر کون ہے۔ تم ولیوں کی بات کرتے ہو، اللہ کے 1,44,000 نبیوں میں کوئی داتا اور مشکل کشا نہیں تھا، ہر نبی کی دعوت اور پکار یہی تھی، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ ہر نبی یہ دعوت لے کر آئے، یہ عقیدہ لے کر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ آج جتنے بھی بزرگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، ان کے مزاروں پہ، ان کے درباروں پہ، ان کے آستانوں پہ، ان کی خانقاہوں پہ، ان کی قبروں پہ جو کچھ بھی شرکی اعمال کیے جا رہے ہیں، کائنات کے رب کی قسم ہے، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے حکم دیا تھا اپنے مریدوں کو کہ ہمارے مرنے کے بعد قبے بنا لینا، پکی قبریں بنا لینا، آستانے بنا لینا، مزار دربار سجا لینا، خانقاہیں اور اس پہ سجادہ نشین ہو کے مجاور بن کے بیٹھ جانا، تم نے حکم دیا تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ صاف انکار کر دیں گے یا اللہ ہم نے تو انہیں اس شرک کا حکم نہیں دیا۔ پھر کس کے پاس جائیں گے؟ پھر جب یہ مرید دیکھیں گے نا کہ آج تو ہمیں ہمارے پیر بھی چھوڑ گئے، ہم تو ان پیروں کا نام، بزرگوں کا نام استعمال کر کے دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، کیا کیا عقیدے ہم نے بنائے ہوئے تھے، تو پھر یہ کہیں گے قرآن کہتا ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج۔ دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ جس طرح آج ہمارے پیروں نے ہم سے لا تعلقی ظاہر کی ہے، اعلان برات کیا ہے، اے اللہ ہم بھی ان سے اعلان برات کریں گے اور صرف تجھے وحدہ لا شریک مانیں گے اور تیری توحید کا اقرار کریں گے۔ لیکن کیا قیامت کے دن ان کا یہ مطالبہ پورا کیا جائے گا؟ ہرگز پورا نہیں کیا جائے۔ آج وقت ہے دنیا میں، آج وقت ہے دنیا میں کہ ہم توحید کو سمجھ لیں اور توحید کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دور نزدیک سے سننا کس کی شان ہے؟ جو شخص یہاں سے بصرہ میں ہے، بغداد میں ہے، کوفہ میں ہے، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ کہ جب اس کا نام لو ڈائریکٹ اسے پکارو تو وہ ہماری پکار سن لیتا ہے، حالانکہ وہ فوت ہو چکا۔ فوت ہوا تو اس کے کپڑے اتارے نا اس کے گھر والوں نے، فوت ہوا تو اسے تختے پر لٹایا نا غسل دینے کے لیے، اور اس کے کہاں کہاں ہاتھ لگایا؟ بولو لگاتے ہو ہاتھ کے نہیں؟ کسی نے مردہ نہلایا؟ میں نے نہلایا، مجھ سے پوچھو، میں نے نہلایا مردہ، مجھ سے پوچھو۔ کہاں کہاں انسان کے جسم پر ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے، اگر وہ زندہ ہو، اس میں جان ہو، شعور ہو تو وہ بول کے کہے یہ کیا کر رہے ہو، لیکن وہ بولتا نہیں۔ مر گیا، جسم سے جان نکل گئی، تختے پر لٹایا، غسل دیا، کفن کی 3 چادروں میں چھپا دیا، نماز جنازہ پڑھی، قبر میں لے جا کے زمین میں گڑھا کھود کے دفنا کے سارے واپس چلے آئے، اب یہ کرنی بھرنی والا ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن ان تمام باتوں سے منع کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر پکی بنانا اس کی اجازت نہیں دی، چہ جائے کہ اس کے اوپر قبے بنائے جائیں، پختہ تعمیر کی جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر کو پختہ بنانے سے اور آگ سے تیار شدہ کوئی بھی چیز قبر کے لیے استعمال کرنے سے منع کیا اور اس کو ممنوع قرار دیا۔
اکثر ہمارے بھائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ قبر کے اوپر سیمنٹ کی پکی آگ سے پکی ہوئی سلیب پہ رکھتے ہیں. نہیں رکھنی چاہیے. تو پھر کیا کریں؟ لکڑی رکھیں, لکڑی استعمال کریں, لکڑی استعمال کریں. وہ فوت ہو گیا, اللہ کے سپرد, اب دعائیں رہ جاتی ہیں, یادیں رہ جاتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دور نزدیک سے سننا یہ کس کی شان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اب یہ شان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ جو شان, جو مقام اور جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ ساری مخلوقات میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے. قل, اے نبی کہہ دو, هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, اپنی ذات میں ایک ہے, اپنی صفات میں ایک ہے, اپنے افعال میں ایک ہے, اپنے حقوق, تصرفات, اختیارات میں ایک ہے. اللہ اکبر. کیا وہ دنیا کی تمام زبانوں سے واقف ہے؟ یہ بزرگ, یہ ہستی, اولیاء کرام, اللہ کے ولی, ہم کسی کے گستاخ نہیں, اللہ کی قسم. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ رب العالمین کی توحید پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا وہاں پہ ہم چپ بیٹھنے والے نہیں. وہاں ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے حقیقت کو کھول کھول کے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں. اس قبر کے اندر جو بزرگ ہیں, کیا یہ دنیا کی تمام زبانوں سے واقف ہیں؟ پاکستان کو لے لیجئے, پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4. صوبہ پنجاب ہے, صوبہ سرحد ہے, صوبہ سندھ ہے, صوبہ بلوچستان ہے. ہر صوبے میں, ہر شہر میں, ہر علاقے میں, گاؤں میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں. کسی کو اردو آتی ہے, کسی کو نہیں آتی, کسی کو پشتو آتی ہے, کسی کو نہیں آتی, کسی کو بلوچی آتی ہے, کسی کو نہیں آتی, کسی کو سندھی آتی ہے, کسی کو نہیں آتی. تو کیا یہ ساری زبانیں جانتے ہیں؟ پھر انڈیا, بنگلہ دیش, برما, افغانستان, پھر افریقہ میں بولی جانے والی زبانیں, ایشیا میں بولی جانے والی زبانیں, یورپ میں بولی جانے والی زبانیں, چائنا, جاپان, اٹلی, فرانس, جرمنی, آسٹریلیا, کینیڈا. کیا یہ ان تمام زبانوں سے واقف ہیں؟ اور ایک تازہ لسانی سروے کے مطابق دنیا میں بولی جانے والی زبانیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, 6,809 زبانیں ہیں. کتنی؟ 6,809 زبانیں ہیں جو دنیا میں بولی جا رہی ہیں اس وقت. 6,809. کوئی ہے جو ان تمام زبانوں کو جاننے والا, سمجھنے والا, بولنے والا, سننے والا, جواب دینے والا ہے؟ اللہ کی قسم اگر کوئی ہے تو صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ. قل, کہہ دو, هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو کیا یہ ہستی جو قبر کے اندر ہے دنیا کی تمام زبانوں سے واقف؟ پاکستانی وزیر اعظم روانہ ہو جائے دبئی, سعودیہ, کویت, ساتھ میں ٹرانسلیٹر رکھتا ہے. بولو, رکھتا ہے کہ نہیں ٹرانسلیٹر؟ مترجم ہوتا ہے کہ نہیں؟ پچھلے دنوں مدینہ منورہ سے مسجد نبوی شریف کے امام فضیلت الشیخ صلاح ابن محمد البدیر حفظہ اللہ پاکستان تشریف لائے. تو مترجم تھا, ٹرانسلیٹر تھا کہ نہیں, جو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر رہا تھا. ترجمان رکھا جاتا. کیوں؟ اسی لیے کہ ان کو ہمارے پاکستان کی زبان نہیں آتی. پاکستانی عوام کو پتا چلے مدینہ منورہ سے اتنی دور سے مسجد نبوی کے امام تشریف لائے پاکستان, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ پاکستانی عوام سے کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک لمحے میں سینکڑوں یا لاکھوں انسان اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں, تو کیا وہ ان سب کی مشکلات کو بیک وقت ایک ہی لمحے میں سن سکتا ہے, یا اس کے لیے قطار بنانے کی ضرورت ہے؟ میں یہاں کھڑا ہوں, آپ سب ایک ہی وقت میں بولنا شروع کر دوں, اچھا لگے گا؟ پسند کرو گے اس منظر کو؟ اور مجھے آپ میں سے کسی کی سمجھ آئے گی؟
ابھی میں زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد میرا دربار بنا لو، مزار بنا لو، خانقاہ بنا لو، جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، کیا یہ معقول بات ہے؟ مشرک کی عقل نہیں ہوتی، وہ عقل نیچے رکھ کر خود اوپر بیٹھ جاتا ہے، لیکن جس دن یہ سوچے گا، غور کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو توحید کی سمجھ عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے، جہنم کی آگ میں جلائے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے توحید والے بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ قومی اسپیکر کے سامنے پارلیمنٹ ہاؤس میں تمام پارلیمنٹیرین ایک ہی وقت میں بولنا شروع کر دیں، ادھر سے پی ٹی آئی والے بھی، نون لیگ والے بھی، قاف لیگ والے بھی، پی پی والے بھی، سارے ایک ہی وقت میں، قومی اسپیکر کسی کی بات سمجھ پائے گا؟ اسی لیے اگر کوئی چک کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کا مائک بند کر دو، ایک وقت میں ایک آدمی کو بولنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے بندو سوچو، غور کرو، کیوں نہیں سوچتے؟ اس قبر کے اندر جو ہے کیا وہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار سن رہا ہے؟ یہ عقیدہ تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو ایک ہی وقت میں سب کی پکار سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ غور نہیں کرتے، خانہ کعبہ کے اندر ایک ہی وقت میں لاکھوں نمازی، لاکھوں مسلمان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر ادب احترام سے کھڑا ہوتا ہے، کبھی قیام کی حالت میں ہے، کبھی رکوع کی حالت میں ہے، کبھی سجدے کی حالت میں ہے، کبھی تشہد کی حالت میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، پکار کر رہے ہیں۔ کسی کا مسئلہ کچھ ہے، کسی کی پریشانی کچھ ہے، کسی کی مصیبت کچھ ہے، کسی کا معاملہ کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالی حی و قیوم ہر ایک کی پکار کو ایک ہی وقت میں سن بھی رہا ہوتا ہے، جواب بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اور توحید یہ ہے، اپنا یہ عقیدہ بنا لو، اس پہ پکے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ کہ جو شان اور صفت اور مقام ہمارے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ پوری مخلوقات میں نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی فرشتے کا ہو سکتا ہے۔ وہ شان اور مقام صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ پھر کیا اس ہستی کو نیند بھی آتی ہے یا پھر وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ کوئی بھی ہو، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے کہ نہیں سوتے تھے؟ سوچو، سوتے تھے نا۔ نیند کس کو آتی ہے؟ نیند آنا مخلوق کا مقام ہے، نیند نہ آنا، اونگ نہ آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ سب مسلمان آیت الکرسی الحمدللہ آپ کے سینے میں محفوظ ہے، پڑھیے، اس کے ترجمے پہ غور کیجئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ حی و قیوم ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ مرید گیا، دیسی گھی کی بہترین سیویاں بنا کے لایا، آنے میں دیر ہو گئی، دیکھا پیر صاحب سو رہے ہیں، خراٹے پاگے، آوازیں دی، دو چار، نہیں اٹھے۔ دیسی گھی کی سیویاں قریب کی، ناک سے شاید خوشبو سونگھ کے اٹھ جائیں، نہیں اٹھے۔ چمچ بھر کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، شاید کھا لیں، نہیں کھاتے۔ جب آدھے گھنٹے بعد پیر صاحب اٹھے، مرید کہتا ہے پیر صاحب آپ نے سیویاں کیوں نہیں کھائیں؟ میں نے آپ کو آواز بھی دی، آپ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش بھی کی۔ پیر صاحب فوراً کہتے ہیں کب میں اور دیسی گھی کی سیویاں نہ چھوڑوں؟ پتا چلا زندہ ہے، ابھی دنیا کے اندر موجود ہے، آنکھ بند ہوئی، گہری نیند آئی تو ہوش، کسی دوسرے کی کیا ہوش ہوگی، اپنی ہوش نہیں ہوگی۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے وَقَاءُ صَحِيَ الْعَيْنَانِ، آنکھیں پیٹھ کا تسمہ ہے۔ آپ وضو کر کے سوتے ہیں، گہری نیند سو جاتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، شریعت کہتی ہے آپ دوبارہ جا کے وضو کیجئے، پھر نماز ادا کیجئے، اس لیے کہ جب آپ وضو کر کے گہری نیند سو گئے، اب آپ کو خبر نہیں رہی آپ کا وضو برقرار ہے کہ ٹوٹ چکا ہے۔ کیسے؟ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے جان نکل جاتی ہے، اس کے کپڑے اتاریں تو دوسرے، نہلائیں تو دوسرے، کفن پہنائیں تو دوسرے، قبر میں دفنائیں تو دوسرے، اب اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب اس کے اور دنیا کے درمیان برزخ ہے، دیوار ہے، رکاوٹ ہے، آر ہے، پردہ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔
اللہ اکبر. گونگے انسانوں کی مشکلات کیسے سنیں گے، کیسے حل کرے گا؟ کچھ اختیارات ہیں ان کے پاس، کہا جاتا ہے کچھ اختیارات ہیں ان کے پاس. اچھا جی پھر فہرست بتائیے تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے. تو میں یہی کہوں گا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح عقیدے کو سمجھنے کی، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، محلے داروں کو، ملک والوں کو، دنیا والوں کو یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک، ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہی صحیح عقیدہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے. اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقیدے قرآن اور حدیث کی روشنی میں موت سے پہلے درست کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اول بھی توحید ہے، آخر بھی توحید ہے. توحید اساس اور بنیاد ہے، اگر اساس اور بنیاد نہیں تو عمارت کا تصور عنقا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.